ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دینی تعلیم نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ قوم اور ہیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلے گئے، اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئے۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگ، صاف شفاف بدن، کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، چھوئی موئی شرمیلی کا پودا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوتا ہے تو اس کے پتے سکڑ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پتے پھر سے پھیل کر تن جاتے ہیں۔ آخر کار چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر شرم و حیا کا احساس کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ خلاصہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے جاتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، چند گناہ لعنت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر، سود کھانے والے اور سود کھلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کے خریدنے اور بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ یعنی ٹیٹوز کرانے کو گدوانا کہتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کے لالچی کے لیے ہلاکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہو گیا درہم و دینار، سیاہ اور دھاری دار قیمتی کپڑے کا بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا ہے، اگر نہ ملے تو راضی نہیں ہوتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، انسان و جنات پر کافروں کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالے تاکہ وہ خوب ذلیل ہو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔